الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ محترم و مکرم حاضرین جمعہ اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی میں بھیجا۔ بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق کو ایک جگہ جمع فرمایا اور ان سے عہد لیا وہ اس طرح جمع فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے پشت پر اپنے ہاتھ پھیرا۔ وہ ہاتھ پھیرنے کا ہمارے طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، یعنی وہ صفت جمالی ظاہر کیا جس سے آدم علیہ السلام کے پشت سے پیٹھ سے اربوں کروڑوں لوگ باہر نکلے اور وہ تمام لوگ نیک تھے، نیک انسان تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے پشت پر ہاتھ پھیرا تو پھر انسان کی پیدائش ہوئی، اربوں کروڑوں لوگ جمع ہو گئے اور یہ تمام کے تمام لوگ بد اعمال اور نیکی نہ کرنے والے تھے۔ اس طرح جمع فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا، یعنی قوم قبیلہ قبیلہ سے بھی عہد لیا ہے۔ تو تمام انسان جمع ہو کر بآواز بلند ایک ہی آواز میں یہ کہے، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی خود ان پر تصدیق کر دی، لوگوں پر، شہیدنا علی انفسنا، کہ ان لوگوں نے اپنے آپ پر گواہی دے دی کہ ہاں ہم اب یہاں جمع ہو کر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا کہ دیکھو تم جو عہد و پیمان کر رہے ہو، جو تم وعدہ کر رہے ہو، تم اس کو بھول مت جانا، ان تقولوا یوم القیامت، کہ قیامت کی تو تم یہ کہہ دو کہ بھائی ہم تو یہ بھول گئے تھے، اللہ آپ نے یہ عہد لیا تھا، آپ نے یہ پیمان لیا تھا، آپ نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، میں تو بھول گیا تھا۔ انسان یہ کہنا بیٹھنا کہ ہم بھول گئے تھے، اللہ آگے خود فرما رہے اس بات کو۔ رب کہتے کسے ہیں؟ رب کہتے ہیں جو انسان کے ہر چیز کو جاننے والا ہو، وہ کیسے پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہونے کے بعد اس کی روزی کہاں رکھائے گی، وہ روزی کہاں کمائے گا، اس کا کھانا پینا کہاں رہے گا، وہ زندگی کیسے گزارے گا، وہ مرے گا کب، وہ اس کو موت کہاں آئے گی، یہ تمام چیزیں
جو جانتا ہے اور جس کا جو انتظام کرتا ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کرا کے ہم سے عہد و پیمان لے لیا، اب پھر اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر ہمارے اور آپ کے آقا نامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی سے عہد لیا اور یہ عہد لیا کہ آنے والے نبی جو ہے آپ اس کی تصدیق کریں گے، آپ کی اس کی صداقت کو سچا مانیں گے اور اپنی امتی کو یہ بات بتا دیں گے کہ میرے بعد جو نبی آنے والا ہے وہ بھی برحق ہوگا، سچ ہو۔ تو اسی طرح تمام نبی آتے گئے، اپنی امتی کو یہ پیغام دیتے چلے گئے کہ آنے والے نبی یہ سچا اور برحق ہوگا، اور ہمارے آخر میں ہمارے اور آپ کے نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی میں مبعوث کیے گئے۔ تو ان سے بھی یہ یاد دہانی کے لیے کہ دیکھو جو الست بربکم، اللہ نے تم سے عہد لیا تھا، تم نے کہا تھا قالوا بلا شہیدنا، کہ آپ ہی میرے رب ہیں، آپ ہی مجھے پالنے والے ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں۔ اس سلسلہ کو اور اس یادداشت کو باقی رکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا نامدار کو بھی بھیجا، تو اسی سلسلے کے لیے جو ہم نے وعدہ کر رکھا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اسی کی یاد دہانی کے لیے، اسی کی یادداشت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اور اس امتی پر اللہ کے نبی کو مبعوث فرمایا، اور اللہ کے نبی نے ہمیں یاد دہانی کروائی، بار بار کروائی کہ دیکھو اللہ ایک ہے۔ جب شروع میں مبعوث کیے گئے اس وقت اللہ کو ماننے والا کوئی نہیں تھا، تنہا تنہا اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس وقت بھی اللہ کے رسول کا یہی کہنا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی جو تم نے اقرار کر رکھا تھا اس الست بربکم قالوا بلا شہیدنا کہہ کر، وہی تمہاری یادداشت کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نئی نبی آ گیا ہوں اور نئی بات لے کر آ گیا ہوں دنیا میں اور تم کو نیا اللہ کے بارے بتا رہا ہوں کہ کوئی اللہ پیدا ہوا نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، بلکہ تم نے اقرار کر کے رکھا تھا اور اقرار کر کے دنیا میں آئے، اسی اقرار کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ تم ایمان لے آؤ، اسی اللہ کی عبادت کرو۔ یہ سلسلہ اسی رکھا گیا، ہمارے نبی اسی لیے آئے، اور اس کے بعد جب ان کے صحابہ بڑھے، جب ایمان والے بڑھے، ایمان کو قبول کرنے والا زیادہ ایمان قبول کرنے والے بڑھ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے ذریعے نصیحت کرنا شروع کیا کہ لوگوں کو بتائے جو راستہ سے بھٹک گئے ہیں، اگر آپ اس کو نصیحت کریں گے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان لے آئے ہیں، اگر وہ مومنین ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے حکم کو جاننے والے ہیں، تو وہ یاد دہانی وہ بھول جاتے ہیں ان کی صفت جو ان کے آدم علیہ السلام کے اندر پائی جاتی تھی، بھولنے والی صفت، ان کی اولاد کے اندر بھی یہ صفت پائی جا رہی ہے، اس لیے آپ ان کو یاد دلائیے۔ وذکر، آدم علیہ السلام کو بھی بھولنے کی صفت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر بھی بھولنے کی صفت رکھی تھی، اس لیے آج پوری دنیا کے اندر ان کے اولاد کے اندر بھی بھولنے کی صفت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام میں سے جب لوگوں کو جمع کیا گیا اور بتایا گیا یہ تمہاری اولاد ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ ایک بندہ ایسا تھا جو روشن چہرہ والا تھا، خوبصورت چہرہ والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ یہ تمام لوگ تو ٹھیک ہے، یہ بندہ کون ہے، یہ شخص کون ہے جو اتنا چہرہ چمک رہا ہے، اتنا خوبصورت ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جواب دیا کہ آدم یہ بھی تمہاری اولاد ہے، لیکن یہ اولاد حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے دنیا کا اصول ہے، وہ بھی تو انسانی تھے، یہ الگ سی بات ہے معصوم عن الخطا ہے، وہ گناہوں سے بچے ہوئے، لیکن فطری ایک محبت ہوتی ہے ان سے محبت کہ یہ میرے اولاد اتنی خوبصورت ہے، یا اللہ ان کی عمر کیا آپ تھوڑا بتا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
کہ ان کی عمر ہو 60 سال ہی ان کی عمر. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ اتنی خوبصورت لڑکا اور اتنی میری اولاد میں اتنی چمکدار چہرہ والا لڑکا، اس کو میری عمر میں سے 40 سال دے دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عمر میں سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیا. اب جب وقت گزرتا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کا وفات کا وقت آیا، مرنے کا وقت آیا، اللہ نے جو اجل اور جو وقت متعین کر چکا تھا وہ وقت آ گیا. تو پھر آدم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے پہنچتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ کا وقت ہو گیا، بولے میرا وقت ابھی تو میری 40 سال عمر باقی ہے، میری عمر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے اس میں سے 40 سال عمر باقی ہے، ابھی کہاں سے؟ پھر فرشتوں نے یاد دلایا کہ آپ کے اولاد کی جب آپ کو سامنے رکھا گیا تھا اس میں سے آپ نے 40 سال کی عمر اپنے ایک اولاد کو دے دیے تھا جس کا نام داؤد تھا، وہ عمر تو آپ کی 40 سال وہاں چل گئی ہے. پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میری 40 سال عمر باقی ہے؟ یہ صفت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھولنے کی صفت دی تھی آدم علیہ السلام کو، یہی صفت ہماری نسل میں چلی آ رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے نسل اولاد میں چلی آ رہی ہے. یہ جو بھول گئے، یہ بھولنے کی صفت کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ نے جو کام دیا ہے وہ لوگ بھول جاتے ہیں. اس لیے بار بار نبیوں کے ذریعے، نبیوں کا جو نسل چلی ہے ان کے ذریعے یہ یاد دہانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی لوگوں کو منتخب کر کے رکھا ہے کہ وہ یاد دہانی کرتے رہے. یہ جمعہ کا سلسلہ بھی اللہ نے لگتا اسی نے جاری کر رکھا ہے کہ لوگ جمعہ کے دن اکٹھا ہوتے ہیں، وہ یادداشت کو بھول چکے ہیں کہ اللہ کے احکام کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے. اللہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، اللہ ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، اللہ ہمیں حج کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ اپنے غیر پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک. یہ تمام باتیں انسانوں کے ذہن سے نکل چکے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو ذہن دہانی کے لیے نبیوں کا سلسلہ کیا گیا. اس کے بعد ان کے جو ورثہ ہے یعنی علماء کرام، ان کے وہ سلسلہ کو جاری کر کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کا اور یہ ذریعہ بنا دیا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ لوگوں کو یاد دہانی کراتے رہیے. یہ یاد دہانی لوگوں کو نفع بخش پہنچے گا. جو ایمان والے ہیں ان کے اندر ایمان کا نور کچھ نہ کچھ باقی رہتا ہے، ایمان کا چراغ کچھ نہ کچھ تو دلوں میں جلتے رہتا ہے. اگر اس چراغ پر پھونک مارا جائے، اگر اس چراغ پر نماز کا پھونک مارا جائے، نماز کی اہمیت کا پھونک مارا جائے، اور اس چراغ پر روزے کی اہمیت کا پھونک مارا جائے تو وہ چراغ ضرور آگ بن کر اٹھے گا اور وہ لوگ اس پر کھڑے ہو جائیں گے. اسی لیے بار بار اللہ کے رسول کو بھی حکم دیا گیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، آپ بولتے رہیے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ راکھ ہے، لکڑیاں ہیں، اس کو جمع کیے، جمع کرنے کے بعد اس کو جلائے، جل کر وہ راکھ بن گیا، لیکن ابھی آگ پورے طور پر بجھی نہیں ہے، اندر سے آگ ہے، اوپر سے راکھ ہے. لوگوں کو دیکھنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ راکھ بن چکا ہے، حالانکہ اندر آگ ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ یہ کوشش کرے کہ اس کو جلا کر ہم اس میں پھونک ماریں گے، لکڑیاں دوبارہ سلگائیں گے تو وہ آگ ضرور جل جائے گی. مومنین کی مثال اسی طرح ہے، ہمارے اور آپ کی مثال اسی طرح ہے. ہم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کر کے آیا ہے کہ اے میرے رب آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں، ہم کو کسی چیز کی فکر نہیں، ہم یہ دنیا میں آ کر اس چیز کو بھول چکے ہیں. آپ ہماری آگ، ہماری بھی حالت اس آگ کی طرح ہو گئی ہے، اس لکڑی کی طرح ہو گئی ہے جو بجھ جانے، جو راکھ ہو جانے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بجھ چکی ہے لیکن وہ بجھتی نہیں ہے. ہمارے اندر بھی ایمانی جذبہ اور ایمان کا چراغ تھوڑا نہ تھوڑا جلتے رہتا ہے. اگر ہم بار بار اللہ کا تذکرہ کریں، اللہ کا رسول کا تذکرہ کریں، اللہ کے احکام کا تذکرہ کریں گے تو ہمارے اندر جو ایمانی چراغ ہے وہ بھی ضرور سلگے گا، اور اس کی وجہ سے ہم بھی اٹھ کھڑے ہوں گے اور مسلمان اور ایمان والے بھی اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر اللہ کے احکام پر کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے
اس لیے بار بار اس بات کا تذکرہ کرایا جاتا ہے، انبیاء کی زبانی بھی، علماء کی زبانی بھی اور دعوت تبلیغ کی زبانی بھی، جو بھی محنتیں، جیسے بھی محنتیں ہو رہی ہیں، ایمان والوں پر پہنچ کر، ایمان والوں کے گھروں پر اور ان کے پاس پہنچ کر ان کے ایمان کے چنگاری کو سلگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن کرنے والے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ ایمان والا کب جاگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمانی جذبہ کو ایسے رکھا ہی ہے، ایک نہ ایک دن ضرور اٹھے گا۔ اسی لیے نبیوں کا سلسلہ کو جاری کیا گیا۔ اللہ نے اللہ کے نبی اپنے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آگے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا۔ عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ اللہ کی عبادت ہی کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے 18,000 مخلوق کو پیدا فرمایا، ان کے بعد تمام مخلوق کو چھوڑ کر صرف 3 ہی مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے منتخب فرمایا، چن لیا۔ ایک ہے جن، ایک ہے انسان، ایک ہے فرشتہ۔ لیکن قرآنی آیات میں 2 ہی کا تذکرہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور انسان اور جنات کا تذکرہ ہے، فرشتہ کا تذکرہ نہیں۔ فرشتہ کا تذکرہ نہ کرنے کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، ان کے اندر کوئی خواہشات نہیں، ان کے دلوں میں کوئی چاہت نہیں، ان کے دلوں میں کوئی آرزو اور تمنائیں نہیں ہے، وہ تو صرف اللہ کی عبادت ہی کرتے رہتے ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں۔ اصل بات ہے جنات اور انسان کا، ان کے اندر خواہشاتیں ہوتی ہے، ان کے اندر آرزویں ہوتی ہے، ان کے اندر تمنائیں ہوتی ہے، دنیا میں رہنے کا، دنیا میں پہننے کا، دنیا میں کھانے کا، دنیا میں رہن سہن کا، ان کے اندر خواہشیں رہتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 چیزوں کو، ان مخلوق کو منتخب کر لیا کہ انہی کو میں نے عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ لیکن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 مخلوق کو عبادت کے لیے منتخب کر کے اس کا 73 حصہ کیا، اور 73 حصہ میں سے ایک حصہ صرف اور جنات اور انسان کے لیے منتخب کیا، اور 72 جو حصہ ہے وہ فرشتے کے لیے۔ پھر ان حصے سے جو ایک حصہ 73 حصہ میں سے جنات اور انسان کے لیے منتخب کیا گیا، ان میں سے 73 حصہ کیا گیا، اور ان میں سے ایک حصہ صرف انسان کے لیے آیا، اور 72 حصہ یہ جنات کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ پھر اس انسان میں سے 73 فرقہ پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس 73 فرقہ میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور تمام فرقہ کے فرقہ سب جہنمی ہوں گے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے سوال کیا، دریافت کیا، اے اللہ کے رسول وہ کون سی جماعت ہوگی، وہ کون سی گروہ ہوگا، وہ کون سی قوم ہوگی جو جنت میں جائے گی اور باقی سب جہنم میں جائے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ایک ہی سمان جماعت ہوگی، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے نقش قدم پر چلے گا، میری راہ پر چلے گا، میرے راستوں کو اختیار کرے گا، اور میرے صحابہ کے راستوں کو اختیار کرے گا، وہی جنتی ہوگا، اس کے علاوہ تمام کے تمام جہنمی۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، جس زمانہ دراز سے ہمارا گزر چل رہا ہے، ہم کس قوم میں ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم ایمان والوں اور ایمان والوں میں سے جنتی والوں میں سے ہے یا جہنمی والوں میں سے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ کیا کہ دیکھو 72 فرقے 73 فرقے ہوں گے، لیکن تم کو پڑھنا کس سے؟ تمہارے ہاتھ میں۔ اللہ نے اختیار دے چکا ہے، اب ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ نے حکم دیا، نبی کے ذریعے طریقہ بتایا کہ دیکھو نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ۔ نبی آئے، طریقہ بتایا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے،
راستہ کیا ہے؟ ہموار کر دیا زمین کو. اللہ نے پوری دنیا کی زمین کو مسجد کی جگہ بنا دی, سجدہ کی جگہ بنا دی. اب کام تمہارا ہے, تم کو اختیار کرنا ہے کہ رسول کا طریقہ اختیار کرنا ہے یا کسی اور کا طریقہ, جہنمی لوگوں کا طریقہ اختیار کرنا ہے یا جنتی لوگوں کا طریقہ. اب ہمارے اختیار میں. اس لیے ڈرتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو پیدا کیا کہ اس کے اندر خواہشات بھی ہوتی ہے, خواہشات پر عمل کرے گا یا اللہ کے حکم پر عمل کرے گا, اپنی آرزو پر عمل کرے گا یا رسول اللہ کے طریقے کو اختیار کرے گا, اپنی تمنائیں کو سامنے رکھے گا, یہ صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے چکا ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے حکم پر اور اپنے رسول کے طریقے پر, صحابہ کی زندگی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.